اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کی بابرکت سعادتیں اور گھڑیاں، ساعتیں اور گھڑیاں آ گئی ہیں، ایک بار پھر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی ہیں۔ ہمارے ماں باپ اور جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے۔ آپ نے آ کر اس دنیا کو روشنیوں سے بھر دیا اور لوگوں کے دلوں کو منور کر دیا۔ وہ انسانیت جو اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ کے ذریعے بہت سے دلوں کو شرح صدر نصیب ہوا، اسلام نصیب ہوا۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ متعارف کرایا۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس دنیا کو بدل دیا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہجرت کا سفر اور جب یثرب مدینہ بنا۔ یہ ایک محض ایک سفر ہی نہیں تھا، ایک جغرافیائی علاقے سے دوسرے جغرافیائی علاقے تک انتقال ہی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے ذریعے ایک شہر بالکل بدل گیا۔ وہی علاقہ جس میں ایک عرصہ دراز سے لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، جنگیں چل رہی تھیں، اوس اور خزرج باہمی جنگوں میں گتھم گتھا رہتے تھے، اور اسی طرح وہاں پہ بیماریاں بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی اور معاشرتی استحصال بہت اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ یہی مدینہ، یہی یثرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مدینہ الطیبہ یا طابہ بن گیا۔ یہاں پہ برکتیں بھی آ گئیں، اس کے سا اور مد میں بھی برکتیں آئیں، یہاں پر بیماریاں بھی ختم ہو گئیں، اور یہاں وہ جو لڑائیاں اور جھگڑے تھے اور جو جنگیں تھیں وہ سب بدل کر ایک مرتبہ بھائی چارہ پیدا ہوا، اور ایسا بھائی چارہ پیدا ہوا کہ شاید تاریخ نے ایسا بھائی چارہ کسی اور موقع پر، کسی اور جگہ پر نہ دیکھا ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں جو لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات، مسائل نظر آ رہے ہیں، مدینہ منورہ کی یہ ریاست اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور ہمیں کیا سبق دیتا ہے، ہم اپنے مسائل کو اس کے ذریعے کیسے حل کر سکیں گے، اس پر ہم نے آج گفتگو کرنی ہے۔ اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں مہمان موجود ہیں، میں ان کا تعارف بھی آپ کے ساتھ کراتا چلوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیغام ٹی وی ایک عرصہ دراز سے کتاب و سنت کا صحیح میسج لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے اس پیغام کو پہنچانے میں پیغام ٹی وی کے معاون بن سکتے ہیں۔ معاون بننے کے لیے آپ ہمیں جوائن کیجئے، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے، اس کو سبسکرائب کیجئے، اسی طرح آپ ہمیں کال کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ معاون بننا چاہتے ہیں۔ ہماری ٹیم موجود ہوگی، انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دے گی۔ میں نمبر بتاتا چلوں، آپ اپنے شرعی سوالات کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور تعاون کے لیے بھی اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا UAN نمبر ہے 04211100000، یعنی 0421117000000۔ آپ اپنے شرعی سوالات اور رہنمائی کے لیے بھی فون کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ لائیو کال میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ واٹس ایپ پہ اپنے جوابات حاصل کرنا چاہیں، شرعی سوالات میں رہنمائی چاہیں واٹس ایپ کے ذریعے، تو آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0321565200، یعنی 0321565200۔ یہ والا جو نمبر ہے اس پر آپ کو فوری طور پر جواب شاید نہ مل سکے، لیکن آپ کو اس پروگرام میں اس کا جواب نہیں، لیکن آپ کو واٹس ایپ پہ رپلائی انشاءاللہ ضرور آ جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم قاری عمیر عابد صاحب۔ آپ جید قاری ہیں اور اپنی خوبصورت آواز میں آج ہمیں کلام پاک سنائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں فضیلت الشیخ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اجمل بٹی صاحب۔
آپ ڈاکٹر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، مفتی ہیں، شرعی سوالات کے حوالے سے رہنمائی دیتے ہیں اور آپ ان کو بخوبی جانتے ہیں، شرعی علوم اور حدیث ایک عرصہ دراز سے پڑھا رہے ہیں، اور مدینہ منورہ جس کی ہم آج بات کرنے والے ہیں وہاں کے فاضل ہیں، وہاں کی اسلامک یونیورسٹی جو مشہور ہے پورے عالم اسلام میں، وہاں سے فارغ التحصیل ہیں، ایک عرصہ انہوں نے وہاں گزارا بھی اور وہاں کی سعادتیں بھی سمیٹی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ قاری صاحب بسم اللہ کیجئے، بلا تاخیر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور آپ کے قرآن کریم کی تلاوت میں مزید نکھار عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ تلاوت جو کی ہے اس کا خلاصہ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، قاری صاحب محترم نے سورہ توبہ کی چند آیات تلاوت فرمائی ہیں۔ پہلی آیات کے اندر تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو باقاعدہ ڈانٹ رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں اپنی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے کا کہتے ہیں تو تم زمین کے ساتھ چمڑ کے بیٹھ جاتے۔ تو یہ اشارہ تھا ان منافقین کی طرف جو جہاد سے جی کر کتراتے تھے اور بیٹھ رہتے تھے، اور اس میں کچھ مسلمان، مخلص ترین مسلمان بھی اس میں آ گئے، جن میں ممتاز ترین نام تین ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ. یہ 3 مخلص مسلمان تھے، لیکن بس گرمی شدید تھی، سفر طویل تھا، غزوہ تبوک کا موقع ہے. جی. اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی علاقے میں جہاد کے لیے جانا ہوتا تھا تو آپ ڈائریکٹ نہیں بتاتے تھے کہ ہم ادھر جا رہے ہیں، تاکہ دشمن تک خبر لیک نہ ہو جائے. ٹھیک. یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے صریح بتایا کہ بھائی ہم تبوک جا رہے ہیں، 900 کلومیٹر ہے مدینہ سے، صحیح. طویل سفر، شدید گرمی کا سفر، پہاڑی علاقہ، پتھریلا. تو آپ نے کہا تھا کہ سب لوگ تیاری کر لو، باقاعدہ اعلان کیا. اور پھر آپ 30,000 کا لشکر لے کر ایک بہت بڑے دشمن کے مقابلے کے لیے وہاں پہنچے. تو مخلص ترین مسلمانوں میں سے یہ 3 بھی پیچھے رہ گئے. سستی ہو گئی، گرمی تھی، پھل پکے ہوئے ہیں، سال کی فصل توڑ کر گھر لانی ہے، سال کا خرچہ چلانا ہے، تو کئی قسم کے مسائل کی وجہ سے ہی پیچھے رہ گئے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان سب کو ڈانٹا ہے. اور پھر جب واپس آئے تو ان 3 کی توبہ کی بھی. جو منافقین تھے وہ تو آ کر ادھر بہانے جھوٹے موٹے ادھر پیش کرتے رہے، تو اللہ کے نبی اگنور کرتے رہے، ٹھیک ہے جاؤ. یہ 3 مخلص ترین صحابہ جو تھے ان کی توبہ مؤخر کر دی گئی کہ اللہ تمہیں جب معاف کرے گا تب ہوگی. تو پھر بڑا مشقت بھرا انہوں نے وقت گزارا، 40 دن تک ان کی توبہ قبول ہوئی. اور 40 دن کے بعد ان کو حکم ہوا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ، 10 دن مزید. تو بڑا شدید اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے ان آیات کے اندر جو اللہ کے حکم کے آنے کے بعد سستی دکھاتے ہیں. صحیح. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب، اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ کیا کہ دیکھیں میرا حبیب بھی تو ہجرت کر کے اتنا پرمشقت سفر کر کے مدینے پہنچا ہے. اور جب غار میں بیٹھے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے تو وہ غار بھی کئی بار دیکھی ہوگی جی، کہ اوپر جا کے ایسے ہے، اتفاق ہوا بالکل ایسے ہی. اوپر جا کر جب بندہ کھڑا ہو اور اپنے قدموں کی طرف دیکھے تو غار کے اندر نظر پڑتی ہے. جی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ اللہ کے نبی دشمن ہمارا پیچھا کرتے کرتے جو ڈھونڈ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام کے لالچ میں کہ 100 اونٹ ملیں گے، قریش نے اعلان کیا ہوا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے. تو غار میں بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق نے خدشہ ظاہر کیا کہ اللہ کے نبی اگر دشمن نے کسی نے بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھا نا تو ہمارے اوپر نظر پڑے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات کی، اللہ نے قرآن میں نازل کر دی کہ میرے دوست، میرے یار، لا تحزن ان اللہ معنا. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو تمہیں غم کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. اور پھر جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کا فضل و کرم ہو، اللہ کی برکتیں ہوں، وہ پریشان ہونے کی ہوتا بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی بچایا اور حبیب کو بھی بچا لیا. تو ان آیات کے اندر ان 2 خصوصی طور پر ان 2 واقعات کا تذکرہ ہے. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے پوچھ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی چاہتے ہو؟ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ہے کیا؟ ٹھیک. آخرت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. بالکل ایسے. 1 گز زمین اگر جنت میں مل جائے، حالانکہ 1 گز ملنی کسی کو نہیں. یہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ 1 گز زمین کس کو ملے گی، تو وہ سارے پریشان ہو گئے، 1 گز کس کو ملے گی سر، تاجی کس کو ملے گی؟ میں نے کہا کسی کو بھی نہیں ملے گی. کہنے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا جو سب سے غریب جنتی، جو لاسٹ مین جہنم میں سزا کاٹ کے جنت میں آئے گا، اللہ نے اس کو بھی اس پوری زمین سے 10 گنا زیادہ رقبہ جنت میں دینا ہے. تو یہ تو اللہ کے نبی نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر 1 گز زمین بھی کسی کو مل گئی تو وہ 1 گز زمین بھی اس پوری دنیا اور اس کے اندر جتنی نعمتیں ہیں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جو آخرت ہے اس کے مقابلے میں تم اس دنیا کو ترجیح دے رہے ہو. تو وہ جو ڈانٹ تھی نا غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کو کہ تم دنیا کے مال کی خاطر پیچھے رہ گئے ہو کہ ہماری کھجوریں کی فصل آنے والی ہے، گرمی بڑی ہے، تو ان ساری چیزوں کو چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر نکلو گے تو آخرت بن جائے گی، اور آخرت بن گئی تو دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. ماشاءاللہ. مفتی صاحب جو آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ غار میں بیٹھے تھے اور وہ منظر، تو ہمارا ٹاپک بھی مدینہ منورہ کے حوالے سے ہی آج ہے. تو جب ہجرت شروع ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، وہ چھوڑنے کا مقصد، اور پھر اگر امانتیں دینا تھی تو امانتیں بھی دشمنوں کی، کوئی ایک ہمارے ہاں تو اس سے بالکل برعکس ہوتا ہے. اللہ المستعان، اللہ المستعان. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر فیلڈ میں ہمارے امام ہیں، ہمارے اسوہ ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے قائد ہیں،
وہ بھلا دشمن نے امانت رکھوائی کیوں تھی؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ دشمن نے آپ کے پاس آپ کی جان کے تو وہ دشمن ہے جی آپ کے لیے آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کو شہید کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام رکھ دیں پھر اس کے باوجود آپ مانتے ہیں آپ کے گھر میں کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ پورے مدینے میں آپ سے بڑا ایماندار ان کو ملا ہی نہیں ہے آپ سے بڑا نیک صالح سچا اور اپنی حقوق اور دوسروں کے ادا کرنے والا ان کو ملا نہیں اس لیے دی تھی نا صحیح تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی یہ ان کی بھی سعادت ہے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ایک رات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گزاری ہے بالکل کاش مجھے وہ مل جاتی اللہ تو یہ بہت بڑی سعادت سیدنا علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہے اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ امانت داری جو آج ہم میں مفقود ہوتی جا رہی ہے یہ ہم تو جھگڑے پہ کہتے ہیں بس نہیں جھگڑا کیا جھگڑے کے علاوہ میں آپ کو مزیدار بات سناتا ہوں ابھی اچھا پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی بات کر لینا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا جو قرآن ہم پر نازل ہوا ہے وہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں کما حقو کامل ترین کہ امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر دو تو باوجود اس کے کہ وہ دشمن جو آپ کے جان کے بھی دشمن تھے آپ نے ان کی امانت میں بھی ایک رتی برابر بھی خیانت نہیں کی اور حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی کہ صبح ان کی امانتیں واپس کر کے پھر تم میرے پیچھے پیچھے آ جانا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ عمل ہمیں کیا دیتا درس کہ کم از کم مومن آدمی ہو تو اس کو ایماندار بھی ہونا چاہیے لیکن ہوا کیا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار جی وہ کہتے ہیں کہ امانت ڈائریکٹ دلوں میں نازل ہوئی تھی اور ہمارے دور میں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا ہے بہترین دور امانت نہایت شدید لوگوں میں موجود تھی امانت داری کا یہ عالم تھا کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں ہر بندے کے ساتھ تجارت کرتا تھا اور مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ میرا کوئی پیسہ بندہ کو مارے گا اچھا میں خود لے آتا تھا یا وہ خود دینے آ جاتا تھا یا میرا سیکٹری جاتا تھا وہ لے آتا تھا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہی امانت داری میں کمی آنی شروع ہو گئی حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ آج میں صرف فلاں اور فلاں سے کاروبار کرتا ہوں باقی لوگوں سے چھوڑ دیا اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں کا دور تھا نا اس دور میں امانت داری کا کیا حال رہ گیا ہے مجھے ایک دوست نے بڑے پریشان ہو کر کہا کہ یار میرا ایک بڑا کلوز فرینڈ تھا جی بچپن کا دوست ہے میں گھر تعمیر کر رہا تھا تو میں نے اپنے زیورات بیگم کے اور بچوں کے جو زیورات تھے نا وہ اس کے ہاں امانت رکھوا دی یار میرے گھر میں کام کاج ہو رہا ہے تو کہیں کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے تو جب گھر ہو جائے گا سیٹلمنٹ تو میں لے لوں گا وہ گھر میں کی تعمیر میں کوئی مہینہ 10 دن 15 دن لگ گئے وہ فرنشڈ جب ہو گیا تو اس نے کہا کہ بھائی وہ میرا زیورت دے دو کہتے کون سا اب اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے کہتے یار میں نے زیور آپ کے پاس امانتاً رکھوایا تھا جب میرے گھر میں مینٹیننس کا کام ہو رہا تھا تو میں نے آپ کے پاس امانتاً رکھوائی تھی وہ کہتا کون سی امانت وہ تو آپ کے گھر پر ہی میں نے خرچ کر دیا ساری کہتا ہے یار میرے گھر پر خرچ کی ہے تو مجھے بتاؤ ٹائلیں لا کر دی ہیں دروازے لا کر دی ہے سیمنٹ بجری کون سی چیز تم نے فراہم کی ہے کہتا ہے یار بس خرچ ہوگی یار یہ کوئی بات ہے تو اب امانت داری کی یہ حالت ہمارے ہاں ہو گئی ہے اللہ اکبر کہ ایک تو امانت داری پیسے کی دوسری مناسب کی امانت بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا نا کہ منصب بھی اس کے اہل بندے کو دو ایسے ہی اور آج کل مناسب بھی کیسے دیے جاتے ہیں سیاسی رشوت کے طور پر جی ہاں اور اسی لیے چاروں طرف افراتری ہے ہر فیلڈ میں ابتری ہے ہر فیلڈ میں زوال ہے کیوں زوال ہے نہ اہل لوگ بیٹھے ہیں اور اہل لوگوں کو باوجود اس کے کہ ان کے پاس تمام ضروری دستاویزات ہوتی ہیں ان کو نہیں عہدہ دیا جاتا تو یہ واقعہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ امانت صحیح بندے تک پہنچا دو صحیح بندے تک جس کا اس کا حق ہے اس کو پہنچا دو ٹھیک ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں آپ ہمیں لائیو بھی جوائن کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اور کال کرنے کے لیے میں نمبر دہرا دیتا ہوں آپ کو اسکرین پہ بھی شو ہو جائے گا 042-111-700-000 یعنی 042-111-700-000
ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب موجود ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے شرعی سوالات میں رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ جاتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب مدینہ منورہ آنے کے فوری بعد قباء کے علاقے میں ظاہر آپ نے قیام کیا، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو معاشرے کی بنیاد رکھی وہ مسجد قباء پر تھی۔ یہ کیا میسج ہے اور کیا پیغام ہے اس میں ہمارے لیے؟ ہاں جی، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ جو بھی بستی بنے، جو بھی قبیلہ کہیں آباد ہو، تو سب سے پہلے وہاں اس کو اللہ کا گھر تعمیر کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی طرف سے رحمتیں لینی ہیں، اللہ سے برکتیں لینی ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کا گھر بنا لیں۔ صحیح۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مسجد بنائی، مسجد اسست علی التقوی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ مسجد جو تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، یہ وہ مسجد ہے جس کی باقاعدہ قرآن پاک میں بقایا اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے، اور وہاں رہنے والوں کی ان رہنے والوں کی بھی تعریف کی ہے کہ وہ بڑے متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی طہارت کی بھی تعریف کی ہے کہ وہ طہارت بڑی اچھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ پھر پوچھا تھا کیسے کرتے ہو طہارت؟ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم اگر مٹی کے ڈیلے استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں استنجا کرنے میں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا واہ کیا بات ہے۔ تو یہ مسجد تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی کہا تھا کہ اس مسجد میں نماز پڑھو، اور وہ جو منافقوں نے بنائی ہے مسجد ضرار، ادھر نہیں جانا۔ ٹھیک۔ تو یہ مسجد ہی کیوں سب سے پہلے بنائی؟ اصل میں ہمارے ہاں مسجد کا کنسیپٹ بہت کلوز ہو گیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنی ہوئی مسجد نبوی ہو یا مسجد قباء ہو، یہ مسلمانوں کے لیے ایک شاندار کمیونٹی سینٹر بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو کہاں ٹھہراتے تھے؟ مسجد میں۔ دوسرے وفود آتے ہیں دوسرے ملکوں سے، ان کو بھی مہمان وادی کے لیے مسجد میں۔ کوئی بیمار ہے اس کو بھی خیمہ مسجد میں لگا کے دیا جاتا تاکہ اللہ کے نبی قریب رہ کر تیمارداری کر سکے۔ جنگی مشق کرنی ہے، صحابہ کرام نے ٹریننگ لینی ہے، وہ کہاں؟ مسجد کے سین میں۔ کتنے کام ہیں جو مسجد کے سین میں ہوتے ہیں۔ مال غنیمت آتا ہے تو اس کے ڈھیر کہاں لگتے ہیں؟ مسجد میں۔ مسلمانوں میں صدقہ خیرات تقسیم کرنا ہے، بیت المال مسجد میں۔ تو مسجد ایک شاندار قسم کا ادارہ ہے جس کو ہم نے بڑا محدود کر دیا اور بہت تھوڑے وقت میں محدود کر دیا، نماز کے 15-20 منٹ بعد لاکھ لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد ان کا روحانی مرکز بھی تھا، دینی بھی اور دنیاوی مرکز بھی تھا، ہر کام کے لیے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھی، سلام پھیرا تو سامنے وہ صحابہ بھی نظر آئے جو اپنے اپنے قبیلے کی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، اچھا، اور آج اسپیشل آئے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا بشروا واملوا، خوش ہو جاؤ، جس امید سے آئے ہو وہ تمہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے۔ کہنے گیا جی ہاں اللہ کے رسول، ہمیں بھی خبر پہنچ گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا خوش ہو جو، تمہیں وہ مال ملے گا۔ تو وہ مال کہاں ڈھیر تھا؟ مسجد نبوی میں۔ تو مسجد نبوی مستشفیٰ بھی ہے، ہاسپٹل کے طور پر بھی کام آ رہا ہے، جنگی ٹریننگ سینٹر بھی ہے، صحابہ کرام ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، اور عید والے دن تفریح بھی ہے، جائز تفریح۔ صحابہ کرام جہاد کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں اور تفریح بھی ہے، وہ مسجد کے اندر ہی ہو رہی ہے، اور شادی بیاہ کے معاملات بھی مسجد میں ہو جاتے تھے۔ تو مسجد تمام مسلمانوں کے تمام ضروریات کے لیے مسجد ہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کہاں ہوتے ہیں؟ مسجد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر باقاعدہ مسجد میں بیٹھتے تھے اور پوچھتے تھے کسی کو خواب آیا ہے؟ ہاں جی، خوابوں کی تعبیر بھی کرتے تھے، اور سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کے 2 رکعت پڑھتے تھے، اور پھر اپنے اپنے گھر میں جاتے تھے۔ صحیح۔ پھر آپ بیٹھ جاتے تھے کہ ملاقات کرنے والوں کو شرف ملاقات حاصل ہوتا تھا۔ مہمان آئے ہیں تو مسجد میں۔ تو اس طرح مسجد کی اہمیت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مسجد اپنے گھر بھی بعد میں بنائے ہیں۔ مسجد نبوی آئے ہیں جب مدینہ میں تو مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے، تو اپنے گھر بعد میں بنائے، اللہ کا گھر سب سے پہلے، کہ یہ مسلمانوں کا دینی، دنیاوی، روحانی، معاشی ہر طرح کا مرکز ہے۔ یہ بن جائے تو باقی کام بعد میں بھی ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اس سیشن میں قاری عمیر عابد صاحب۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں پہ ہمیں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک کے دوران ہمیں 2 معزز مہمانوں نے جوائن کیا ہے، میں آپ کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حضرت سعید کلیروی صاحب۔ آپ جید عالم دین ہیں، ممتاز شیخ الحدیث ہیں، اور علوم قرآن و سنت کے مایہ ناز استاد بھی ہیں۔ طویل عرصے سے
حدیث اور فقہ کی تدریس بھی کر رہے ہیں، یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں مولانا؟ جی الحمدللہ. اسی طرح ہمیں جوائن کیا ہے رانا شفیق خان پسروڈی صاحب نے. آپ ممتاز ادیب، فکری و تحقیقی کتب کے مصنف ہیں، نامور دانشور اور اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے معزز رکن ہیں. آپ اسلامی تاریخ، سیاسی اور سماجی فلسفے اور عصر حاضر میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نفاذ کے موضوعات پر گہری فکری بصیرت بھی رکھتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رانا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلیروی صاحب آپ ہی کی طرف میں آؤں گا، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے مدینہ منورہ کی طرف، اس حوالے سے ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہو رہے تھے مدینہ منورہ کے لیے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے محبت کا اظہار کیا، یعنی وطن کی جو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے تھے. آج ہمارے معاشرے کے لیے بھی اس میں پیغام ہے. لوگ اپنے وطن کو، ویسے بھی ہمارا اگست کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی 14 اگست کل ہی گزرا ہے، تو ہمارے اکابر بھی چھوڑ کے آئے تھے، جو اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے. آج کے دور میں بھی مختلف وجوہات کی بنیاد پر لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑتا ہے. کیا میسیج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ بڑا اچھا سوال ہے، لیکن اس میں فرق کرنا پڑے گا. میرا وطن اور مکہ، ان میں بنیادی جو فرق ہے اس کی عزت و احترام کا، ٹھیک ہے، اس کا اظہار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے، جی خطاب کر رہے ہیں آپ، وَإِنَّ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ اللہ. جی مطلب یہ ہے کہ یہ بہتر بھی ہے، محبوب بھی ہے، لیکن یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر میں یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں یہاں اس وطن کو یا تجھے نہ چھوڑتا. بالکل. یعنی آپ پلٹ پلٹ کے ادھر دیکھ رہے ہیں، یعنی کعبۃ اللہ کی در و دیوار کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ساتھ یہ ارشادات فرما رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس میں وہ محبت کا وہ مولد بھی ہے، محبت وحی بھی ہے. اور مجھے یہاں ایک بڑا عجیب سرا تھوڑا سا احساس ہوتا ہے. قادر مطلق نے سب کچھ کر سکتے ہیں، کن فیکون کا فرمان جاری، لیکن اللہ رب العزت یہ نہیں کیا کوئی ایک فرشتہ بھیجتے جتنے آپ کو تنگ کرنے والے ہیں اور آپ کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے ہیں، مکر و دجل کر رہے ہیں، اور 100 اونٹ کا انعام رکھا ہوا. بعض مورخین نے 200 اونٹ کا بھی رکھا ہے جی کہ 200 اونٹ کا انعام رکھا ہوا ہے جو آپ کو مارے گا، قتل کرے گا یا آپ کو اب سے بے جا ملائے. یہ نہیں کیا، بلکہ یہ آپ نے حکم دے دیا کہ آپ یہ وطن ہی چھوڑ دیں، محبت وہی چھوڑ دیں، ام القریٰ بستی چھوڑ دیں، اور اللہ کا گھر جو یہ چھوڑ دیں. صحیح. تو اللہ نے اپنے حکم سے اور اپنے فرمان سے یہ طریقہ اپنایا. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات کا اظہار ضرور فرمایا کہ آپ جو یہاں سے جائیں گے، جب وہاں تشریف واپس لائیں گے تو بڑی ایک شان کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، شان انداز میں آئیں گے. تو وہی بات ہے، جب آپ گئے تھے 2 ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، تو چند سالوں کے بعد جب مکہ فتح اور تشریف لاتے ہیں تو 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اور پھر دنیا نے دیکھا، بلکہ نعرہ بھی لگا تھا کہ آج تو ہے نا وہ لڑائی کا ہے اور آج بدلے لیے جائیں گے، بہت کچھ ہوگا. جی جی. لیکن آپ نے ویسے بھی اسباب کی دنیا ہے، تو لوگوں کو یہ بھی سکھانا ہے کہ اسباب کے اوپر عمل کرو گے تو ہی آپ کو ثمرہ ملے گا. اللہ کی طرف سے جو ہے نا بلیسنگز تو آتی ہیں، لیکن اس کے لیے انسان کو تگودو جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. وہ بھی ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ میسج یہ بھی ہے کہ اسباب تو اپنے اپرانے ہیں، لیکن مسبب الاسباب جو ہے اسباب کے اندر قوت پیدا کرنے والا، اس کی طاقتور بھی وہاں رکھتا ہے. بے شک بے شک بے شک. تو یہ ایک خوبصورت منظر دنیا نے دیکھا، بالکل اور ہم نے آج تک سیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی زبان سے ارشادات فرمایا. اللہ اکبر. رانا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ منورہ. راستے میں کئی لوگ آتے ہیں. پہلے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے. آتے ہیں، دشمن بن کر آ جاتے ہیں، لیکن عجیب سا واقعہ ہوتا ہے. میں چاہوں گا آپ کی زبان سے سنیں. شکریہ. سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے یاد فرمایا. دوسرا یہ ہے کہ میں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ نے جو سوال کیا تھا حضرت کلیروی صاحب سے، حضرت کلیروی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا اس پہ عرض کرنا جی ضرور چاہتا ہوں، ضرور. حب وطن کے حوالے سے. جی فرمائیے. ہمارے ہاں جو روایت، ایک فقرہ مشہور ہے حب الوطن من الایمان، حدیث کے طور پر، وہ تو حدیث ہے ہی نہیں. جی.
لیکن حب وطن جو ہے اس کے حوالے سے استدلال کیا جاتا ہے، یعنی معنی کے اعتبار سے شاید درست ہو، لیکن جس کی طرف روایت آپ نے نہیں اشارہ ہے فرمایا، ٹھیک، اگرچہ خانہ کعبہ کی عزت و عظمت اپنی جگہ پہ فائق ہے، لیکن اس سے مشروعیت جو ہے وہ ثابت ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس جو فرماتے ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب آپ مدینہ کے آثار دیکھتے تو اپنی سواری کو اور زیادہ تیز کر لیتے، بالکل۔ تو وہاں الفاظ یہ بھی ہیں بخاری کے اندر کہ حرکہا من حبہا، یعنی سواری کو تیز کیا کرتے تھے مدینہ کی محبت کی وجہ سے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ فکرہ جو ہے اضافہ کیا ہے کہ فیہ دلالۃ علی فضل المدینۃ و مشروعیت حب الوطن، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک پہلو یعنی جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حب الوطنی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی شرعی حیثیت اس کی ہے، اور بالخصوص ہمارے پاکستان کے لیے تو اس لیے بھی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ایک خاص نظریے پر مرز وجود میں آیا تھا، اور وہ نظریہ جو ہے وہی ہے کہ کلمہ توحید، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، بے شک۔ دوسرا سوال جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہجرت مدینہ کے حوالے سے آج کا پروگرام ہے، تو سراقہ بن مالک جو ہیں، جو اس وقت تک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلے تھے، لیکن بعد میں واقعتاً صحابی بنے، امان بھی حاصل کی، لیکن اس سے پہلے ایک اور بھی چیز ہے کہ جب آپ نکلے ہیں نا اور غار ثور کی طرف آپ گئے ہیں، تو اس وقت یہ روایات میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کیا کہ مدینہ کا جو راستہ تھا اس کو چھوڑ کے یمن کا راستہ اپوزٹ سائڈ پہ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سراقہ بن مالک جو ہے وہ اس اعلان کو سن کے نکلا تھا کہ جو نکلے گا اور پکڑ کے لائے گا اس کے لیے 100 اونٹ ہیں، بعض روایات کے اندر 100 سرخ اونٹوں کا بھی تذکرہ ہے، اور جس طرح کلیری صاحب نے فرمایا 200 اونٹوں کا، اور وہ 200 اونٹ اس لیے بھی ہیں کہ بعض روایات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی 100 اونٹ ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بھی 100 اونٹ ہے، اس لیے 2 اونٹ۔ تو بہرحال اس میں یہ ہوا کہ سراقہ بن مالک جب گئے ہیں تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، بلکہ روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سراقہ قریب آ رہا ہے تو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے کہا کہ یہ تو ہمارے قریب آ گیا۔ تو ایک تو غار ثور کے اندر جو آپ نے الفاظ فرمائے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہاں بھی اس طرح کے الفاظ منقول ہے، لیکن ہوا یہ کہ سراقہ بن مالک جو ہے اس کا گھوڑا جو ہے دنس گیا زمین میں، اللہ اکبر، دوسری بار پھر اس نے کوشش کی، پھر دنس گیا۔ تو پھر یہ موجود ہے سیرت کی کتابوں میں کہ دوسری بار جب نکلے، قدم اس کے نکلے تو اس میں غبار سا بھی اٹھا، تو وہ جان گیا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ واقعتاً اللہ کی پناہ کے اندر ہیں اور ان کو نقصان پہنچانا جو ہے ممکن نہیں، وہ عبث ہے۔ تو اس موقع پہ اس نے امان طلب کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف امان دی بلکہ بعض روایات کے مطابق امان لکھ کر بھی دے دی، اور اس موقع پہ فرمایا کہ سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے، اور ایک اپنا روایت کے الفاظ یہ ہے کہ اب سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی، اور یہ سامنے آئی ہے پیش گوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر۔ واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق نے بالکل دور کے اندر کسرا کی سلطنت بالکل پامال ہو گئی تو اس کے سارے خزانے جو ہیں وہ مدینہ کے اندر ڈھیر لگا دیے گئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے دیکھا کہ وہ کنگن جن کو پہن کر کسرا اپنے تخت پر بیٹھا کرتا تھا کر و فر کے ساتھ، وہ اٹھائے، اور حضرت عمر فاروق کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ پیش گوئی کی ہے، حالانکہ اس سفر میں موجود نہیں تھے، تو کہا کہاں ہے سراقہ، بلا کر لاؤ، اور اس کو بلا کر لایا گیا حضرت سراقہ کو، اور پھر ان کے ہاتھوں میں کنگن پہنا کر کہا گیا کہ یہ اللہ کے نبی کی پیش گوئی ہے ثابت۔ یہاں 2 چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب یہ خبر سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً اس پر ایمان بھی لے آئے، اس لیے کہ وہ دیکھ چکے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، اللہ کی پناہ کے اندر ہے، تو اس وجہ سے ان کو یقین بھی تھا۔ اور دوسرا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا یہ جو ہے
یہ ایک لحاظ سے تو اللہ کے نبی کی پیشگوئی کی اپنا سچائی بھی ہے، اور دوسری طرف اگر اس سے ہم اخذ کریں تو یہ خلافت راشدہ کے خاصہ نبوت ہونے کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے جو پیشگوئی کی تھی وہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے خلافت راشدہ کے دور کے اندر. بالکل صحیح. اس لیے خلافت راشدہ جو ہے خاصہ نبوت کی حیثیت بھی رکھتی ہے. اللہ اکبر. میں مولانا مفتی ارجن بھٹی صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، ہجرت کی بات بھی ہو گئی اور ہم نے مسجد قباء کے حوالے سے بات بھی کی تھی. اب میں چاہوں گا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے حوالے سے جو بات ہے وہ بھی سامنے آ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ مسجد کے لیے جگہ لی تھی وہ یتیموں سے لی اور پھر اس کی باقاعدہ قیمت بھی ادا کی. پھر جب مسجد بنائی تو لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے مسجد کو بنانے میں. اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ سبحان اللہ. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، میدان جہاد میں بھی بے شک بے شک، اور امن کے دنوں میں بھی، مشقت کے وقت بھی اور آرام کے وقت بھی، ہر حالت میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے. تو پہلی بات تو آپ نے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ایک جگہ جو آپ نے پسند کی نا مسجد کے لیے وہ یتیم بچوں کی تھی. وہاں کچھ کھجور کے پرانے درخت تھے، کچھ پرانی قبریں تھیں، کچھ کھنڈرات تھے. تو جگہ اتنی قیمتی نہیں تھی، لیکن جب آپ کو پسند آ گئی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی قیمت آسمانوں تک پہنچ گئی. بالکل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سامنون یا بنی نجار بحائطکم، اے بنو نجار آپ نے اس جگہ کی قیمت مجھ سے لے لو. صحیح. تو انہوں نے کہا جی لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، ہم تو اللہ سے ہی اجر و ثواب لینا چاہتے ہیں، ہم دنیا کا مال نہیں لینا چاہتے. تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق کا پہلے دن جب مدینہ میں پہنچے ہیں اور مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا ہے تو اسی دن سے تحفظ کر دیا ہے. کیونکہ عرب معاشرے کے اندر جتنے کمزور ہیں، عورت ہو یا یتیم بچے، ان کے مال کھا جانا جس کی لاٹھی اس کی بہن، یہی سلسلہ چلتا تھا وہاں پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ بات سمجھا دی کہ آئندہ یتیموں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، خود اسلام کرے گا. صحیح. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی کہ ایسے نہیں ہوگا کہ جو زور آور ہے وہ سب پر قبضہ کر جائے، کھا جائے اور پی جائے، ایسا نہیں ہوگا. یہ بھی اور دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قائد ہیں، اور جب مسجد نبی کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آپ بھی ساتھ لگے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی بہت بڑا پیغام ہے. سبحان اللہ. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہ ہمارا راہبر، ہمارا قائد، ہمارا مربی، ہمارے امام، بلکہ امام الانبیاء ہمارے ساتھ لگے ہیں. صحابہ کرام زور و شور سے شعر پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے جواب میں آپ کی زبان مبارک سے بھی ایک کلام نکلا جو شعر بن گیا. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اسی طرز پر وہ شعر پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی آپ کے آنے سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اگر آپ نہیں ہوتے تو ہمیں ہدایت نہیں ملتی. لولاک ما اهتدینا اگر آپ نہیں ہوتے تو ہمیں ہدایت نہیں ملتی. تو اسی طرز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ شعر پڑھا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو میرے مہاجرین اور انصار دونوں کو معاف فرما دے. اگر تو یہ شعر جو ہے اور بڑھ جاتا تھا. وہ عربی کے جو اصول ہیں اشعار کے ان کے اوپر پورا نہیں اترتا، اور اب ویسے بھی شاعر نہیں تھے. شاعر نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شاعر نہیں بنایا، لیکن یہ کلام اس طرح شاعروں کی طرح شعر بن گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات سن کے صحابہ کرام کا جوش و خروش اور بڑھ جاتا تھا. صحیح. سخت مطلب غربت کا دور ہے، کھانے پینے کی بھی تنگی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر جب یہ کام کر رہے ہیں، اللہ اکبر، پتھر بھی اٹھا رہے ہیں، مٹی بھی آپ کے جسم مبارک پر بھی پڑی ہے، اور صحابہ کرام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل دیکھا کہ پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ایک لیڈر کو ہر حالت میں لیڈر ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ایک قائد کو ہر میدان میں اپنی امت کی قیادت کرنی چاہیے، شامل ہونا چاہیے تو پھر اگر آپ کا لیڈر آپ کے ساتھ ہو، آپ کے دکھ میں، آپ کے سکھ میں، آپ کے غم میں، آپ کی خوشی میں، تو پھر دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں رہ جاتا. بالکل ایسے ہی ہے. جزاک اللہ خیر. کلیروی صاحب آپ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا واپس آئیں، جو غار ثور والا واقعہ ہے وہ ذرا آپ ہمیں بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں جا کے اپنے پناہ لی یا وہاں پہ چھپ گئے تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر کی جو محبت تھی وہ سامنے آتی ہے، کیسے انہوں نے وہاں پہ جو جذبات تھا ان کا اظہار کیا. سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، سیرت اور تاریخ میں حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں میں یہ سب کچھ محفوظ ہے
کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے گئے ہیں، جی اپنی مرضی سے وہاں گئے نہیں. بے شک. جس طرح حدیث شریف میں بیان ہے نا باقاعدہ کہ رسول کریم حضرت صدیق کا پھر گھر گئے ہیں اور یہی بتانے کے لیے کہ مجھے اذن ہو گیا ہے یا حکم ہو گیا ہے کہ ہجرت کرنی ہے. تو انہوں نے المصاحبت یعنی ارید المصاحبت یعنی صدیقہ پر خواہش تھی. تو رسول پاک نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے جاؤ. صحیح. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اب سمانی اللہ کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. تو رسول پاک نے فرمایا تھا اللہ نے نام لے کر فرمایا ہے. تو نامزد ہیں وہ شخصیت جو رسول پاک کے ساتھ ہے غار ثور میں. علیہ الصلوۃ والسلام. تو پھر انہوں نے جو محبت کا اظہار کیا ہے یعنی اپنی پیران سالی اور سارا سلسلہ اس کے باوجود، اور آج بھی اگر وہ منظر دیکھیں وہ اونچائی اس کی کتنی ہے جی اور ہیبت کیا ہے، پھر دشمن کا خوف خطرہ بھی ہے، سارے معاملات ہیں. لیکن اندر جا کر جو سارے معاملات آتے ہیں کہ وہ ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے. باقی انہوں نے سارے انتظامات کیے ہیں ٹھیک ہے. کہ اس میں بھی وہ جو معروف جس طرح کے سیرت کی کتابوں کے اندر بھی اور تاریخی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. یعنی جتنے سوراخ تھے ان کو حضرت ابو بکر نے بند کر دیا، بند کپڑے کیا ڈال ہے کے. اور باقی جو رہ گیا ہے اس کے اندر اپنی ایڑی اور اپنا پاؤں رکھا ہے. تو وہاں ڈسنے والی چیزیں ڈسا ہے. تو لیکن پاؤں نہیں ہلایا تو آنسو جو ہے رسالت مآب کے چہرہ انور جب گرے ہیں تو پھر وہ وہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہوں. تو انہوں نے جو کہ بیان کیا میں غم نہیں ہے مجھے، نہ فراق کا، نہ جدائی کا، نہ کسی چیز کا، چونکہ یہ ڈسا ہے معاملہ مجھے کسی چیز نے. تو رسالت مآب نے ظاہر طول گایا تو وہ بھی سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا. صحیح. تو یہ اللہ کے حکم سے وہاں ٹھہرے ہیں اور اللہ کی معیت آپ کے ساتھ. ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا. تو ساری بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی معیت ساتھ ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی وہاں ٹھہرے ہیں اور اللہ کے حکم اور اذن سے ہی وہاں سے نکلے ہیں بے شک. اور اللہ کی رہنمائی سے ہی وہاں سے نکل کے محفوظ ہاتھوں میں نکل کے پھر آپ وہ سفر اپنے سفر مدینہ جو شروع کیا ہے. رانا صاحب آپ بھی اس حوالے سے بھی فرمائیے گا اور آپ یہ بھی فرمائیے گا کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ایک لشکر لے کے آ گئے تھے 70 لوگوں کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن وہ کیسے، وہ کیا واقعہ ہے؟ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ جو ہے ہمارے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے. اور مثال کی حیثیت کیوں نہ رکھے کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے، حیات کی قسم کھائی ہے، تو بعض اوقات ایسے الفاظ آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے بعض مواقع پہ جو ہم عمومی طور پہ استعمال کر جاتے ہیں ذرا محسوس ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ غار ثور کے اندر آپ چھپ گئے، اس کی جگہ پہ یہ کہہ لیا جاتا کہ آپ نے وہاں قرار پکڑا یا آپ ٹھہر گئے تو وہ زیادہ بجا فرما رہے ہیں آپ. بالکل ٹھیک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے حوالے سے یہ امر الہی تھا جس طرح حضرت کلیروی صاحب نے فرمایا، اور ساتھ جو ساتھ بنا تھا وہ بھی امر الہی ہے. مثلا جب تذکرہ ہوا قرآن پاک میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جی تو اس چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کا 7 بار تذکرہ کیا ہے مختلف سیغوں کے اندر جو ہے. تو یہ بہت بڑی سعادت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. دیکھیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے ایک بار دیکھ لیا لطافت کے ساتھ ایمان کی حالت میں، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا دیکھنے کی سعادت. تو یہ کیفیت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ جو لمحات ملے ہیں اس میں دنیا کے اندر کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے کہ 3 یا 3 راتیں مسلسل نگاہیں تھی حضرت ابوبکر صدیق کی اور چہرہ اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا کیفیت ہوگی، کیا محویت ہوگی. بہرحال بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا تو جس طرح سراقہ بن مالک نکلے تھے نام کے لالچ میں، اسی طرح بریدہ اسلمی کو جب پتہ چلا تو حضرت بریدہ اسلمی جو ہیں وہ بھی نکلے اور صرف اکیلے نہیں نکلے، اپنے ساتھ 70 کے قریب جنگجوؤں کو اور جو لڑاکے تھے یعنی ماہر تھے لڑائی کے اندر ان کو ساتھ لے کر نکلے اور آمنا سامنا بھی ہو گیا. تو جب رکاوٹ ڈالی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوف طاری نہیں، صحیح کوئی اپنا بڑے استقلال کے ساتھ اور بڑی استقامت کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بریدہ. تو حضرت ابوبکر صدیق کو مخاطب کر کے کہنے لگے یہ خوشفالی ہے
اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ برد جو ہے ٹھنڈک کو کہا جاتا ہے، کہتا ہے معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، یہ جو آدمی آیا ہے ہمارے لیے ٹھنڈک کا سامان لے کر ہے. پوچھا کون سے قبیلے سے ہو؟ کہا بنو اسلم سے. تو کہا یہ بھی ہمارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے جی. یعنی اصل میں اس کے بعد پھر کہا کہ کون سی شاخ ہے بنو اسلم کی؟ کہا جی سہمی. تو فرمایا تمہارا تیر جو ہے وہ ناکام لوٹ گیا. تو اس تحمل کے ساتھ جب بات کی تو وہ سمجھ گیا کہ دیکھیں 70 کے قریب لوگوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، سامنا کیا ہوا ہے، یہ 2 یا 3 لوگ ہیں لیکن کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی خوف نہیں، کسی قسم کیا ہونا، کسی قسم کی لرزش نہیں. تو جان گیا کہ یہ کوئی شخصیت، بہت بڑی شخصیت ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹھہراؤ کو دیکھتے ہوئے، اس مستقل مزاجی کو، اس تحمل کو دیکھتے ہوئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہو گیا. اور پھر ان لوگوں نے اپنی پگڑیاں اتار کر پگڑیوں کو فریرے کے طور پر، علم کے طور پر لہرایا، یعنی سفید پگڑیاں ہوتی تھی اس وقت. تو اس کے بعد پھر آپ کو اپنے جلم میں لے کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے. تو راستے میں اس شان و شوق کے ساتھ چلتے ہوئے جب مختلف قبیلوں نے دیکھا اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک بڑی شخصیت ہے جو اس انداز سے اللہ رب العزت نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، یہ شان اور شوق عطا فرمائی ہے، تو ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں بھی میزبانی کا کوئی موقع ملے. لیکن جس کے نصیب میں تھا اسی کے نصیب میں تھا. بالکل ایسے. تو یہاں یہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو سبق ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس واقعے کا، ایک تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ٹھہراؤ کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، جب بھی کوئی بڑی سے بڑی بھی مصیبت آئے تو ٹھہراؤ اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کی تعمیل کرتے ہوئے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں حق پر ہوں تو پھر گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ کی تائید و نصرت شامل حال ہوتی ہے. صحیح، جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہیں. وقت ہوتا ہے چھوٹے سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمانان گرامی، مفتیان کرام، ڈاکٹر صاحبان جو آپ کے سوالات کے بھی جواب دیتے ہیں اور سیرت نبویہ کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کے حوالے سے آپ فرمائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں تو ان کی ضیافت کیسے ہوئی اور ان کی سلیکشن کیسے ہوئی، اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیے گا. ابھی ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب اور دونوں بزرگ بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ مدینہ منورہ میں لایا گیا، اور مدینہ منورہ میں آپ کی آمد کئی دنوں سے متوقع تھی. لوگ انتظار میں تھے، ہر روز جاتے تھے باہر مین رستے پر کہ اللہ کے نبی آئے تشریف لائیں گے، لائیں گے. نہیں، ایک دن ایک یہودی نے دور سے دیکھا قافلہ آتا تو اس نے چیخ ماری کہ وہ آ گئے ہیں حبیب جس کا آپ کو انتظار تھا. پھر لوگ بھاگم بھاگ نکلے گلیوں میں، چھتوں پر، پھر تو رش لگ گیا، مرحبا کی آوازیں آنی شروع ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت، آپ کی میزبانی کا شرف، جیسے ہمارے بزرگ بیان کر رہے تھے، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف ہمیں ملے. صحیح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم اپنے قبیلے میں لے جائیں، ہم اپنے گھر میں لے جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو حکم مل چکا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے اور جہاں جا کے یہ رکے گی میں وہیں رکوں گا. تو اتفاق تھے، جہاں اللہ نے ان کو حکم دیا تھا اونٹنی کو، تو آپ کی اونٹنی جا کر تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکی. تو آپ نے فرمایا بس میں ادھر ہی قیام کروں گا. تو پھر یہ شرف، یہ مقام اور مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو ملا کہ سب سے پہلے مہمان نوازی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے گھر میں ہوئی، اور انہوں نے پھر آپ کو میزبانی کا لطف انہوں نے بھی اٹھایا. خالی لطف دیا نہیں ہے بلکہ لطف اٹھایا آپ کی خدمت کر کے. تو یہ تا قیامت ان کا جو شرف ہے یہ ان کے حصے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو برکت دی، جو اپنی رحمتوں سے نوازا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ان کے گھر میں جا کر تشریف فرما ہوئے. تو یہ ان کا نصیب ہے، ان کا حصہ ہے جو کسی اور کو نہیں مل سکتا. بڑی صاحب کچھ روایات میں یہ بھی تذکرہ آتا ہے کہ کون سا فلور تھا، اوپر والے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے، نیچے والے میں رہے تھے، کیا تھا معاملہ؟ انہوں نے خود نیچے رہنا پسند کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر، آپ کے شرف اور مقام کی وجہ سے کہ آپ اوپر والے گھر میں، اوپر والے کمرے میں تشریف فرما ہو جائیں تاکہ بے ادبی بھی نہ ہو. تو یہ بڑا اچھی بات ہے، بڑا ادب کیا، احترام دیا آپ کو. تو
تو آپ کے شرف اور مقام کی وجہ سے آپ کو اوپر والے کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ کلیروی صاحب فرمائیے گا، سفر ہجرت میں ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خیمہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وہاں پیش آنے والا واقعہ مہمان نوازی کا اور کیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، فرمائیے گا کہ کیا تھے وہ واقعات؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح شیخ بھی فرما رہے ہیں کہ آمد کی خبر تو تھی جی، لیکن توقع پر ہی انحصار تھا، آج آ جاتے ہیں کل پہنچتے ہیں، یہ کوئی ٹائمر تو نہیں تھی نا، نہ کوئی گاڑیاں چل رہی تھیں کہ فلان پہنچیں گے، نہ کوئی ایسا سلسلہ رابطہ کوئی ایس ایم ایس نہیں ہوتا تھا۔ جی، اب دیکھیں نا وہ بچے بھی بچیاں بھی باہر نکل رہی ہیں، طلع البدر علینا کے نعرے لگ رہے ہیں اور آپ کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ ام معبد صاحبہ جی، ان کا بھی یہی پروگرام تھا کہ وہ جو پیغمبر صاحب ہیں جو ان کی آمد کی خوشبو کا سلسلہ ہے، تو ہم بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری کوئی زیارت ہو جائے۔ اب معاملات اگر اس پر ڈیپلی غور کریں تو کام تو سارے اللہ کروا رہے ہیں، بے شک۔ جس طرح آپ نے فرمایا تھا نا کہ میری اونٹی انہا معمورہ، دعوا فإنہا مأمورہ، یہ اس کو چھوڑ دو، یہ پابند ہے، تو سلیکشن تو اوپر سے ہوئی تھی نا، جی، اللہ خواہش مند تو اور لوگ بھی تھے۔ بے شک۔ اسی طرح یہ جو مسکین لوگ تھے بیچارے جھونپڑے والے، ان کے مقدر میں تو اللہ نے بنایا نا۔ اب سلسلہ ہے کہ وہ جو خامد صاحب وہ گھر نہیں ہے، وہ بی گھر ہے، تو آپ کو پیاس بھی ہے، شدت کی گرمی ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو پیارے آ رہے ہیں، عامر بن فہر آئے ہیں آپ کے ساتھ، صدیق اکبر ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ شخص جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے وہ 100 اونٹ اس کی نظر میں نہیں ہے، اپنی بات پہ پکا ہے کہ جو اس نے تھوڑا بہت جو معاوضہ لیا ہوا تھا، حالانکہ وہ راز آؤٹ کرتا تھا اس کو بہت کچھ مل سکتا تھا، بالکل، لیکن یہ بھی رب العالمین نے ایک کام دکھایا کہ وہی اپنی بات پہ قائم رہا۔ وہ تو الگ موضوع ہے نا کہ رسول پاک نے فرمایا المسلمون علی شروطہم۔ جی جی جی، اب جب یہ جو احساس ہوتا ہے پیاس کا، تو رسول کریم علیہ فرمایا کہ ذرا پتہ کرو ادھر کو کھانے پینے کی چیز ہے کہ نہیں، تو یہاں بات واضح ہوتی ہے کہ پیغمبر کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، ان کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، احساسات بھی ہوتے ہیں۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق سیکھنے چاہیے کہ آپ جاگ بھی رہے ہیں، آپ تھک بھی رہے ہیں، اور آپ کو پیاس بھی لگی ہے۔ اب جب اس ماں جی سے رابطہ کیا تو وہ ضیافت کرنے والے لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن کہتے ہیں گھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ بکریاں دودھ رہ نہیں ہیں۔ وہ ایک مسکین بکری جو تھی جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ دودھ اس کا دہایا جائے۔ مختصر بات یہ ہے کہ رسول پاک سے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں، اس میں بھی سبق ملتا ہے کہ مالک جو بھی اگر جھونپڑے والا ہے تو وہ اس کا ہے سارا سلسلہ، اس کی اجازت لینی پڑے گی۔ اگرچہ امام الانبیاء تھے، انہوں نے بھی اجازت لی، انہوں نے اجازت لی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ وہ بی بی بڑی پریشان ہوئی ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے، یہ دودھ دے نہیں سکتی، مسئلہ کیا ہے، یہ بزرگ پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں۔ ہاں جی، اب یہ سلسلہ ظاہر ہے تو ہوا ہوگا نا، تو انہوں نے کہا جی اچھا اگر آپ یہ دودھ دیتی ہے تو آپ پھر دے لیں، لے لیں اس سے دودھ۔ تو امام الانبیاء نے جب ہاتھ پھیرا ہے تو وہ ہاتھ جس طرح ہوتا ہے نا، ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، تو رسول پاک نے جب ہاتھ پھیرا ہوگا اللہ کے نام سے تو سلسلہ شروع ہو گیا رب العالمین کے، جس طرح کہ کئی حدیث شریف کے اندر بیانات آپ کے ہاتھوں سے پانی نکلا، دودھ اتنا زیادہ ہوا، وہ واقعات الگ ہیں اپنے اپنے۔ صحیح، اب بکری اس قابل ہو گئی کہ اس کی صحت بھی ٹھیک ہو گئی اور اس کے جو پستان ہے وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے، دودھ دونے کے قابل ہو۔ اب دودھ دیا جا رہا ہے اور دودھ نکالا جا رہا ہے اور وہ گھر میں بھی چھوڑا۔ جب یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں، دودھ پیا ہے، پلایا ہے، فارغ ہو گئے ہیں، تو اس میں جو تاریخی حوالوں سے ہمیں جو مواد ملتا ہے ان کا خامد جب آیا تو اس نے گھر کا نقشہ بدلا ہوا دیکھا۔ اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، مجھے خوشبو نظر آ رہی ہے اور گھر کے یہ بڑے رونقیں نظر آ رہی ہیں۔ اس پر بھی بہت بحث ہے، اہل نظر نے، اہل قلم نے اس پہ بہت کو لکھا ہے کہ ایک شخص آیا تھا، انتہائی خوبصورت تھا، تو میں تو اس کی شکل و صورت دیکھتی رہ گئی ہوں کہ وہ کتنا پیارا تھا، اس کے انداز کیا تھے،
اس کے بال کیسے خوبصورت تھے، کلام کتنا اچھا تھا، وہ بولتا کس طرح تھا. تو وہ سارے انداز سن سمجھ کے تو وہ کہنے لگا ہاں یہ تو وہی ہے جس کے انتظار میں لوگ پھر رہے ہیں، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں چٹانوں سے پانی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. چٹانوں سے پانی تو نہیں نکلتے نا، اللہ نے چشمے جاری کر کے دکھائے ہیں. جی تو بحر احمر ہے، یہ بحر اوقیانوس ہے، تو ایک ڈنڈا لگائے تو وہاں سڑکیں بن جاتی ہیں. تو میری مراد اصل میں یہ ہے کہ یہ کام تو اللہ کر رہے ہیں. جی بے شک، اللہ کے حکم سے وہ چٹانوں نبی سے. صاحب آپ کے ساتھ ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو احمد فرحان الہی صاحب. آپ معروف اسلامی مفکر ہیں، بصری و تعلیمی اسالیب کے ذریعے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوانوں تک پہنچاتے ہیں، اجاگر کرتے ہیں ان کے دلوں میں. سابقون انسٹیٹیوٹ پاکستان کے مدیر بھی ہیں، ڈائریکٹر ہیں، اور معروف سیرت نمائش بھی ان کی نگرانی میں ہوتی ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بارک اللہ فیکم، آپ کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. فرمائیے گا کہ سابقون کی سیرت ایگزیبیشن جو ہے اس میں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کن اہم ادوار اور پہلوؤں کو نمایاں کیا جاتا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یہ سیرت کو کس طرح آپ انٹرسٹنگ بناتے ہیں؟ جی جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کے پیغام ٹی وی کو، جنہوں نے سیرت النبی کے حوالے سے انیشیٹو لیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے اس حوالے سے جو آپ عوام کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم بھی آپ کے مستفیدین میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کی جسم میں روح کی طرح ہے. بے شک. کیونکہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے لیے نمونہ کامل بنایا گیا ہے. اب لازمی بات ہے کہ جب تک اس اسوہ حسنہ کو ہم اسٹڈی نہیں کریں گے، اس کو اپنی روح میں اتاریں گے نہیں، تو ہم استفادہ نہیں کر سکیں گے. اور عام طور پر ہوتا بھی یہ ہے کہ آج کل خاص طور پر لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ نہیں رکھتے. اس وجہ سے انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، جو شان و عظمت ہے، اس حوالے سے کافی جو ہے نا وہ یعنی ڈاؤٹ فل رہتے ہیں. تو سابقون انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہم نے یہ کوشش کیا کہ نہ صرف لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جدید انداز میں روشناس کرایا جائے، بلکہ ایسا ایک ماحول بنایا جائے جس ماحول کے ذریعے سے یہ سیرت ان کے دلوں میں اترے اور وہ سیرت کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس دور میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں بہت تہذیب کے اندر، تمدن کے اندر بہت تغیر ہو گیا، بہت تبدل ہو گیا ہے. تو ہمارے ہاں لوگوں کو ان روحانی معاملات کو پہچاننے میں یا ادھر تک پہنچنے میں بڑا مشکل ہوتی ہے. صحیح. ہم نے کچھ ایسا کیا جس کی وجہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اس ماحول میں لے جائیں جو 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکے کی زندگی میں بھی تھا، مدینے کی زندگی میں بھی تھا، اور جو جتنے جہادی مارکے تھے ان میں بھی تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازدواجی زندگی تھی، جو آپ کی نجی زندگی تھی، یعنی وہ ماحول آپ کو ڈسکرائب کرے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایکچوئل میں کن حالات میں تھی اور وہ ہمارے لیے کیسے نمونہ بن سکتی ہے. اچھا، آپ ان چیزوں کو ایگزیبٹ کیسے کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو دکھاتے ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے لوگ ڈائریکٹلی سیرت کو دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے؟ جی، اس میں ہمارے 2-3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نے کچھ سکرینز کے ذریعے سے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پہلوؤں سے ہم روشناس کراتے ہیں، جس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. ایک نبی علیہ السلام کی سیرت قبل مبعث ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حالات تھے، مکے کے حالات تھے، وہ کیا ہیں، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جب آپ کو نبوت اور رسالت ملتی ہے، وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایکچوئل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد کیا چینجنگ رہی تھی. پھر ایک ہوتا ہے دعوت کا نبوی منہج ہوتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی تو وہ کس طریقے کی تھی، منہج کیا تھا. اور یہ بڑا ضروری اس لیے بھی ہے کہ آج کل لوگوں کو یعنی دعوت دین کا بڑا شوق تو ہوتا ہے، لیکن سیرت نبوی سے وہ دعوت ہم آہنگ نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے آپ اس دعوت کے یعنی کہ خاصے فوائد نہیں دیکھ پا رہے ہوتے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 23 سالوں میں عرب سے لے کر عجم تک فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، وہ یہاں پر نہیں آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ دعوت اس نبوی منہج کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتی. پھر ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چونکہ دعوت کے ساتھ ہی جہادی مارکے بھی ہوتے ہیں جی اس میں جہادی مارکوں کے اوپر غزوات کے اوپر ایک سیگمنٹ ہوتا ہے. اچھا اس میں دعوت کے دوران آپ نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جو ہجرتیں تھیں ان کا ایک بڑا کردار تھا، خاص طور پہ جو پہلی ہجرت تھی حبشہ کی طرف جو صحابہ کرام نے کی تھی، اور دوسری ہجرت جو مدینے کی طرف تھی جو اصل ہجرت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی. تو یہ ہجرتیں ہیں ان کو ہم بڑا عمدگی سے ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ جو اہل حق ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ہجرت کا پہلو بسا اوقات آتا ہے، اور لازمی بات ہے جب آپ رسول اللہ کے منہج پر چلتے ہیں تو اس منہج کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں، تو ہم یہ بھی لوگوں کو کرتے ہیں، بتاتے ہیں انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ ایک بہت اہم اور خاص طور پہ جس کو آج کل بڑا مشکوک بنا دیا گیا سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا ریاست مدینہ اور اس کے سدوخال. کیونکہ ریاست مدینہ کے حوالے سے عام طور پر لوگوں کو بڑا ہی مطلب کہ شکوک و شبہات میں ڈال دیا گیا، اچھا یہ والی ریاست مدینہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ نعرے بھی ہمارے ہاں لگائے جاتے ہیں. لیکن ہم بتاتے ہیں کہ ایکچوئل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست مدینہ تھی اس کی بیسک کیا تھی، اس کی جو بنیادیں تھیں وہ کیا تھی، اس کے جو عمود تھے وہ کیا تھے، اس کے جو یعنی کہ ریاست مدینہ کی جو اصل چھت تھی وہ کیا تھی. یہ ساری چیزیں ہم سیگمنٹس میں سکرینز کے ذریعے سے بالکل 5-7 منٹ کے سیگمنٹس کے اندر ڈسکرائب کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے 3D ماڈلز بنائے ہیں مختصر پیکیجز کی شکل میں، آپ یہ چیزیں ساری لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. جی جی وہ ماڈلز میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو مکے کا بڑا تفصیلی ماڈل ہے جس میں ایون ہم بہت سارے اس دور کے جو گھر ہماری علمی نوعیت کے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکرائب کرتے ہیں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے لیے بہت اہم مقام تھا دار ابی ارقم. ٹھیک ہے، دار ارقم کا بہت اہم رول تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے میدان میں. اسی طرح جو ندوہ بنایا ہوا تھا ان لوگوں نے اہل کفر نے، اس کا دار ارقم کے مقابلے میں بالکل اگینسٹ ایک رول تھا. یہاں پر اسلام کی دعوت ہوتی تھی، وہاں پہ اسلام کے اگینسٹ بالکل پلاننگ ہوتی تھی بیٹھ کے. جی اس طریقے سے وہ گھر جو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا، یا وہ گھر جو نبی علیہ السلام کی سپورٹ میں ہوتے تھے جیسے حضرت ابو بکر کا گھر ہے یا اور گھر ہیں، وہ گھر جو نبی علیہ السلام کے اگینسٹ استعمال ہوتے تھے، جیسے ابو لہب کا گھر ہے، ابو جہل کا گھر ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم مکے کی زندگی میں ڈسکرائب کرتے ہیں. اب اختصار کے ساتھ بتا دیجئے کہ جو ماڈلز ہیں اگر آپ اختصار کے ساتھ بتا سکیں کون کون سے ہیں. جزاک اللہ، فرمائیے. 3 ماڈلز تو ابھی ہمارے پاس ہم الحمدللہ پڑے ہوئے، اور ہم اس کو مزید جو ہے نا وہ ڈیٹیلز میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. ایک ماڈل ہمارے پاس مکے کا ماڈل ہے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا مدینے کا ماڈل ہے. مدینے کے ماڈل میں جو ہے نا ہم نے نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی، اس میں جو صفہ ہے، جو اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. اس میں مدینے کے ماڈل میں ہم جو ہے نا وہ احد پہاڑ سے لے کے وہ جو 2 پہاڑیاں ہیں، آتشی پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان کے مدینے کو ڈسکرائب کرتے ہیں. اس میں پھر وہ جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا جہاں اوپر اللہ کے رسول رہتے تھے، نیچے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رہتے تھے، وہ ڈسکرائب کرتے ہیں. وہاں حضرت ابو طلحہ کا باغ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمایا کرتے تھے، وہ باغ ڈسکرائب کرتے ہیں. ٹھیک، بہت ساری ایسی چیزیں جن اور تیسرا ماڈل کنواں تھا حضرت عثمان نے خرید کے دیا تھا، وہ بڑا اہم ہے اسلامی تاریخ میں. وہ جو چیزیں، اچھا صرف ہم یہ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، بلکہ ہم اس کے ساتھ کی وہ تاریخ بھی ڈسکرائب کرتے ہیں تاکہ وہ ان چیزوں کے اندر گھس جائیں اور ان کا دل ان کے اندر لگ جائے، تو ساتھ ساتھ وہ بھی ڈسکرائب ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس ایک ماڈل ہے غزوہ احد کا ماڈل. آپ کو پتا غزوہ احد اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 اندازوں کو مقرر کیا، وہ آپ علیہ بالکل بے شک جو عمران صاحب، چونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا مختصر ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ سے سیرت کے حوالے سے ایک میسج لے لیں 1-8 منٹ کا. جی بارک اللہ فیکم. ہمارا تو سیرت کے حوالے سے میسج یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جو نوٹ کیا گیا ہے بہت سارا الحاد اس وجہ سے بھی پھیلتا ہے کہ لوگوں کو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیرت کو جتنا زیادہ سیرت کو اپنے اصل بنیادوں کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے تو سیرت کو جو ہے نا وہ بنیادوں سے ہٹا کر وہ صورت کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ کی صورت بھی بے مثال تھی، لیکن اللہ کے رسول کی سیرت تو ہمارے اپنانے کے لائق ہے. اللہ اکبر، بالکل جی، بے شک بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس لائق ہے کہ اس کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس رکھا جائے، اس کو دیکھا جائے. بہت شکریہ. ابو احمد فرحان صاحب ہمارے ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. رانا صاحب، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، تو آپ پروگرام میں شامل ہیں. آپ فرمائیے، یہ جو سیرت کے ماڈلز کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آج کیسے لوگوں کے سامنے سیرت کو اجاگر کیا جائے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی آمد جو تھی اس حوالے سے بھی فرمائیے گا کہ کیا مناظر تھے. دیکھیں، سیرت کی کتابوں کے اندر تو وہاں کے حالات اس وقت کے
جو معاملات تھے، جو قوائف تھے، وہ واضح کر دیے گئے ہیں، بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن ان کو ماڈل کی شکل میں یا عکس کی شکل میں پیش کرنا یہ ایک کمال ہے. اور حکومت سعودی نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے. مدینہ منورہ کے اندر باقاعدہ ماڈل بنائے گئے ہیں مختلف، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو تاریخ ہے اسلام کی اس کے حوالے سے انہوں نے ماڈل بنائے. مکہ مکرمہ کے اندر بھی ہیں، ریاض کے اندر بھی ہیں، اور جگہوں پر بھی موجود ہیں. تو یہ ایک آسن اقدام ہے ان کا، اس لیے کہ جو آدمی پڑھتا ہے وہ اس طرح ذہن پہ واضح نہیں ہوتا، جو دیکھ لیتا ہے وہ واضح. ہمارے ابلاغیات کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جو ابلاغیات کی تعلیم ہوتی ہے نا، ماس کمیونیکیشن کی کلاسیں ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 1000 الفاظ وہ تاثر پیدا نہیں کرتے جو ایک تصویر پیدا کر دیتی ہے، جو ایک ماڈل. تو بہت زیادہ آسان اقدام ہے، تعریف کرنی چاہیے، اور لوگ بھی اس حوالے سے اگر کم کریں تو اچھی بات ہے. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو قسم کے طور پر بیان کیا ہے. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. یعنی پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی حیات مبارکہ ہے جس کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قسم کھائی جاتی ہے تاکید کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے زور بیان کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے چیلنج کے طور پر، جلالت عظمت کے لیے، یا قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے طور پر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے 1,24,000 کے قریب، لیکن ان کے نام بھی آج تاریخ میں محفوظ نہیں ہے. تمام تر جلالت عظمت کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا، اور اس لیے محفوظ رکھا ہے کہ آپ چونکہ قیامت تک کے لیے ہادی رہبر اور رہنما ہیں، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس کو فالو کرنے کا باقاعدہ حکم ہے، آپ کی اتباع کا حکم ہے. تو اس لیے آپ کی پوری سیرت جو ہے محفوظ کر دی گئی ہے کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کے اندر، کہ آپ چلتے کس طرح تھے، پھرتے کس طرح تھے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، یعنی ایک ایک لمحہ، ایک ایک انداز، ایک ایک پہلو جو ہے اللہ رب العزت نے محفوظ کیا ہے. تو یہ سیرت نبوی کا اعجاز ہے جس کو اپنا جتنا بھی زیادہ بات. صاحب آپ سے ہم مزید بھی پوچھنا چاہیں گے. میں صرف ایک بات عرض جی کرنا چاہتا ہوں. ابھی پروفیسر کلیروی صاحب ام معبد کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو عجیب انداز سے میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ضرور. کہ دیکھیے آج دنیا کے اندر لوگ کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں اپنے شہرت و تشہیر کے لیے. کیا نصیبات ہے ام معبد کا؟ جنگل کے اندر ایک الگ سے کٹیا ہے، اس کے اندر ایک بڑھیا ہے، لیکن اس کا نام زندہ و جاوید ہو گیا، بے شک، صرف ایک ہستی سے تھوڑے سے تعلق کی وجہ سے. بالکل. اور آپ نے وہاں جو ہاتھ پھیرا تبرک والا، وہ آپ کا معجزہ ہے نا. قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور وہاں ہے رات ابھی تلک، جہاں نظر نہیں پڑی، وہاں وہاں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، جزاک اللہ خیر. بٹی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو ہمیں اخوت کا بھی درس ملتا ہے، اور لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں مختلف ان کو بھی ختم کرنے کا درس ملتا ہے. حضرت بلال کو چنا اذان دینے کے لیے، مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت جو کرائی، اس میں ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج دو بھائی تھے جن کی آگے نسل ہے، جن کو ہم آج انصار کہتے ہیں. تو یہ طویل عرصہ آپس میں جنگیں لڑ کے تھک چکے تھے. جی. حمہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی کہ وہ تھک چکے تھے. صحیح. ان کی قوت ٹوٹ چکی تھی. صحیح. ہار چکے تھے لڑ کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کی صلح کرائی. طویل عرصے کے بعد ان کی آپس میں محبت قائم کی، اور پھر مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا. ایک مہاجر اور ایک انصاری خاندان، ان کی آپس میں محبت قائم کرائی. اور وہ ایسی خوبصورت اور بے مثال محبت ہے کہ آج تک اس کی مثالیں ہم دے رہے ہیں، ان سے ہم سبق سیکھ رہے ہیں، ان سے ہم درس لے رہے ہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب جو ہے
یہ بھی وہی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس کی ایک زندہ مثال یہ بھی ہے۔ ذمہ داری تھی وہ۔ خواب کس نے دیکھا تھا اذان کا؟ ایک دوسرے صحابی نے دیکھا تھا، نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ زید ابن عبد ربی، ٹھیک، اور حضرت عمر نے بھی دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے ہیں تو نمازوں کی فرضیت کے بعد مسئلہ تھا کہ لوگوں کو اکٹھا کیسے کیا جائے۔ تو کوئی یہودیوں کے باجے کی طرف جا رہا ہے، کوئی عیسائیوں کے نکارے کی طرف جا رہا ہے، کوئی آگ جلانے کی طرف جا رہا ہے، مشورے ہو رہے تھے۔ جی، تو اللہ رب العزت نے حضرت کو یہ خواب دکھایا، وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا انتخاب کیوں کیا؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَمَدُّ صَوْتًا، اس کی آواز تم سے بلند ہے، وہ اونچی آواز میں جب اذان پڑے گا تو دور تک آواز جائے گی، اس لیے ان کا انتخاب ہوا، ان کی اس اہلیت کی وجہ سے، خاص صلاحیت کی وجہ سے۔ جب انہوں نے اذان پڑھی، اللہ کے نبی نے کہا تم ان کے پاس کھڑے ہو جاؤ تو تم کلمات بتاتے جاؤ اور بلال اونچی آواز سے پڑھتے جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی چادر گھسیٹی اور بھاگے، اللہ کے نبی یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، اچھا پکا ہو گیا، یہی ذہن ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ شرف ملا تو وہ ایک خاص ان کی صلاحیت کی وجہ سے ملا، جو کہ حضرت زید کے اندر نہیں تھی، حالانکہ خواب تو انہوں نے دیکھا تھا، یہ شرف ان کو ملنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہر کام کے لیے اس کے اہل ترین بندے کو ہی منتخب کرنا چاہیے۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی صاحب، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں، باقی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، میں آؤں گا کلیری صاحب آپ کی طرف۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جن کا ذکر کیا تھا مولانا مفتی اجمل بھٹی صاحب نے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے ان کی ضیافت کی، اپنے گھر میں ان کو جگہ دی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اب اس ضیافت کے اندر جو حیرت انگیز واقعات پیش آئے وہ ذرا بتائیے گا۔ گزارش یہ ہے کہ چاہتے تو اور بھی بہت لوگوں کی تھیں، ہر بندہ چاہتا تھا بے شک کہ رسول کریم ہمارے مہمان بنے۔ جی، تو جس طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، رسول نے ضروحا، اس کو چھوڑ دو، انا مامورا، یہ اللہ کو حکم پہ بند ہے، جی، میں بھی پابند ہوں اور یہ بھی پابند ہے۔ تو اہلیہ محترمہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی انہوں نے چونکہ یہ بات کی تھی کہ آپ بھی دعوت دیں، ٹھیک، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی فرمانے لگے کہ ہمارے گھر تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ ہمارے میں گنجائش نظر آتی ہے، تو کس بنیاد پر میں دعوت دوں؟ تو اہلیہ محترمہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ہماری باری آ جائے یا ہمارا نمبر لگ جائے، اب دعوت تو دیں۔ تو اس میں جو میں چیز محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ محبت رسول، عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنیادی بھی ایک قصت آزمائی کی بہت بڑی خوبصورت ایک بنیاد ہے۔ بے شک کہ اگر ہم اپنے طور پر اس عقیدت کا، اس محبت کا اظہار کریں تو رب العالمین پھر آپ کی قسمت میں فیصلہ فرما دیں، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور یہی وہ سعادت کا نتیجہ ہے کہ رسول کریم سب سے پہلے جو مہمان بنے، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ادباً احتراماً یہ عرض کیا کہ اوپر والی منزل میں آپ رہیں اور نیچے والی منزل میں پھر مہمان آتے رہے، لوگ آتے رہے، ضیافتیں ہوتی رہیں، وہاں بیٹھ کے ہوتی رہیں، مجلسیں ہوتی رہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے اللہ کے حکم سے اس کے بعد پھر تجویز ہوئی ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کس طرح کرنی ہے۔ صحیح، اور مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی یہی مسئلہ آیا کہ اونٹنی نے نشاندہی کی ہے اللہ کے حکم سے، وہ اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، تو اس میں تفسیر نگاروں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ نشاندہی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے کہ یہاں مسجد بنے گی۔ پھر اگلی بات ہے کہ پھر وہ کس کا پلاٹ ہے، پھر ان سے کیا معاملات آپ نے کیے، کس طرح خریدا، بلکہ ان کو بھی جب پتہ چل گیا کہ واقعتاً اس پلاٹ کی یہ خریداری رسول کریم فرما رہے ہیں، چاہت کر رہے ہیں، تو انہوں نے اظہار کر رہی مہنگا ہے پلاٹ، تو آپ اس کی قیمت، تو سرکار نے فرمایا کہ پارٹی میرے پاس ہے، صدیق اکبر ہے، تو آپ بات کریں۔ تو آخر میں جب بات کھلی تو انہوں نے کہا حضرت پلاٹ لے لیں تو جنت میں گھر کی ضمانت دے دیں۔ اس کے باوجود رسالت باب نے فرمایا تھا کہ ہم قیمت بھی دیں گے
اور جنت میں پلاٹ کی ضمانت اور اس کی انشاءاللہ گواہی بھی انشاءاللہ دیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ تو یہ خوبصورت واقعات اس مجلس میں جہاں آپ ٹھہرے رہے ابو ایوب انصاری کے گھر، یہ واقعات ہوتے رہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبت اور شفقت کو وہاں تقسیم فرماتے رہے۔ بہت خوب۔ بسروی صاحب آپ بھی فرمائیے گا اسی حوالے سے کہ وہ واقعات میں آتا ہے کہ کہیں اوپر سے پانی ٹپکنے کا خطرہ ہوا اور وہ لحاف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں، تو یہ بھی واقعات سامنے آتے ہیں کہ کبھی اوپر سے پانی کا مٹکا جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور اس خطرے سے کہ کہیں نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ پڑ جائے، انہوں نے اپنا کمبل وغیرہ اس کے اوپر ڈالا۔ یہ بھی بتائیے گا۔ واقعات ہیں، لیکن یہاں تھوڑی سی ایک بات جو ہے نا میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں اس وقت اوس اور خزرج اگرچہ ایک دادا کی اولاد تھے، لیکن آپس میں دست با گریبان تھے، باہم جنگ و جدل میں رہتے تھے، قتل و غارت میں رہتے تھے، اور دشمنیاں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ لیکن دونوں کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی میزبانی قبول فرما لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ ہمیں یہ سعادت ملے کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر میں جلوہ افروز ہوں اور یہ مہمان نوازی کی سعادت ہمارے حصے میں آئے۔ تو ایسے میں اونٹنی کا نصیبہ جاگا، یا اونٹنی کے ذریعے سے ابو ایوب انصاری کا نصیبہ جاگا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا نا کہ یہ معمورہ ہے، چھوڑ دو اس کو، جہاں جائے گی صحیح۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے کسی ایک قبیلے کے ہاں چلے جاتے، یا کسی ایک قبیلے کے کسی ایک گھر کے اندر چلے جاتے، تو ممکن ہے کہ دوسرا جو ہے جیلسی کا شکار ہو جاتا ہے، دل چھوٹا ہو جاتا ہے، یا رشک کی وجہ سے اب پہلے لڑائیاں ان کی ہو رہی ہیں، پہلے لڑائیاں ہو رہی تو اس کی وجہ سے اپنا اور زیادہ خلفشار پیدا ہو جاتا۔ تو اونٹنی جب جا کر بیٹھی ہے نا تو دو بھائی تھے یتیم، ایک کا نام سہل تھا، دوسرے کا سہیل تھا۔ تو وہاں جا کر بیٹھے، اور قریب میں حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ تو پلاٹ ان کا تھا، جگہ ان کی تھی، لیکن گھر جو تھا قریب میں جہاں اونٹنی بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب، اور جس طرح پروفیسر فرما رہے تھے کہ ان کے خواہش تو تھی ان کی بھی دوسروں کی طرح کہ ہمارے گھر میں آئے، ان کی زوجہ محترمہ کی بھی تھی، لیکن وہ اپنی بے سامانی کو دیکھتے ہوئے وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خلوص کو اہمیت دی ہے، ساز و سامان کو نہیں دی۔ بے شک بے شک وہ کرتے اظہار کرتے تو اور بات تھی، لیکن وہ جھجک رہے تھے کہ شاید ہم چھوٹے لوگ ہیں اور یہ اپنا جو ہے نا اللہ کے نبی کی شایان شان، لیکن اللہ رب العزت نے انہی کا نصیبہ بنایا تھا۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رہنے کے لیے زیادہ وافر اور بہتر جگہ جو تھی وہ نچلی منزل تھی، صحیح، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھتے ہوئے، آپ کی مرتبت اور منزلت کو دیکھتے ہوئے، یعنی اوپری منزل جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کی کہ آپ اوپر تشریف رکھیں۔ صحیح، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام جو ہے بہت بلند تھا، اور صحابہ اکرام کی حتی الامکان کوشش یہ تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان اپنے رویے کو پیش کر سکے۔ اچھا، میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ حق کی تلاش میں نکلے اور کیسے آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ اکرام کے مقام اپنی جگہ دیکھیے، قرآن پاک سورہ نمل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل الحمدللہ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ اکرام ہیں، یعنی صحابہ اکرام کو اللہ نے چنا تھا اپنے رسول کی مصاحبت میں۔ اختارہم اللہ صحبت نبی، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ مکہ والے جو ہیں قریبی عزیز تھے اور فخر بھی کیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ بھی کہا کرتے لا یوزن بہ رجل شرفا ولا فضلا ولا، لیکن سب کو صحابی بننا نصیب نہیں ہوا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کوئی روم سے چلا
تو صحابی بن گیا، کوئی یمن سے چلا تو صحابی بن گیا، کوئی نجد سے چلا تو صحابی بن گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کا علاقہ تھا نا، جی جی جی، اصل میں تو پارس تھا علاقہ، لیکن چونکہ عربی میں پے نہیں بولی جاتی اس لیے فارس بولا۔ اسی طرح جس طرح پیروز نہاوندی کو فیروز ہم کہتے ہیں، جس نے حضرت عمر فاروق کو قتل کیا اس کا نام بھی فیروز تھا۔ تو پارس کا جو علاقہ تھا جسے آج کل ایران کہا جاتا ہے، اس کا ایک بڑا علاقہ اصفہان تھا، اس کے ایک قصبے کے بڑے چودھری کے بیٹے تھے جی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، نام ان کا کچھ اور تھا۔ صاحب واقعہ بڑا شاندار ہے اور اس کی تفصیلات میں جانا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ہمارے پاس صرف 3 سے 4 منٹ ہیں، کائنڈلی آپ واقعہ بیان کر دیں۔ میں واقعے کو سمیٹ لوں گا 3-4 منٹ میں، 3-4 منٹ تو بہت زیادہ ہے۔ جی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا نام کچھ اور تھا، برزبا بھی کہا جاتا ہے، برزبا بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال ان کے دل میں یہ جوت جگی کہ مجھے حق کی تلاش کرنی چاہیے، اصل حق ہے کس کے پاس۔ چنانچہ پہلے ایک دین کو اختیار کیا، پھر دوسرے کو کیا، ہوتے ہوتے انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ عیسائیت کے جو بڑے پادری تھے ان کے پاس رہے، شام کے علاقے میں گئے، شام کے مختلف علاقوں کے اندر گھومے، 3-4 پادریوں سے بات کی۔ جو آخری پادری تھا بہت بزرگ تھا، اس نے کہا کہ دیکھو آج کے دور کے اندر سچائی نہیں بات کرتا، کوئی بھی سچی بات نہیں کرتا، تعصب سے کام لیتے ہیں، لیکن میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ ایک نبی آئے گا جو یثرب کے علاقے میں خطۂ عرب کے اندر۔ چنانچہ آپ قافلے کے ساتھ نکلے، لیکن قافلے والوں نے آپ کو بیچ دیا غلام کی صورت میں۔ لیکن نصیبہ دیکھیں کہ وہی کہ اللہ نے چنا، نصیبہ دیکھیں کہ مدینہ ہے طیبہ کے لوگوں نے خرید لیا۔ تو اس پادری نے یہ کہا تھا کہ اس کی 3 بڑی علامتیں ہیں۔ ایک تو یہ اس علاقے کی جہاں ہجرت ہوگی، جی اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 علامتیں ہوں کہ نبی وہ جو ہے اس کی 3 علامتیں ہیں بڑی۔ ٹھیک، صدقہ نہیں کھائے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ قبول کرے گا، ہدیہ کھائے گا، ٹھیک، اور یہ ہے کہ اس کے کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہو۔ ٹھیک، تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور پتہ چلا کہ ان کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ رسول ہیں، نبی ہیں، تو حضرت سلمان فارسی نے ایک روز کھجوریں کچھ پیش کی اور کہا یہ صدقہ ہے جو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا۔ آپ نے صحابہ کرام میں تقسیم کر دی، خود نہیں کھائی، ایک شرط پوری ہوگی۔ اگلے روز پھر کھجوریں لے کر آئے، کہنے لگے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، تو آپ نے اس کو کھا لیا، کھجوروں کو کھا، یہ دوسری شرط بھی پوری ہوگی۔ صحیح۔ تیسری شرط تھی کہ وہ گردا گرد چکر لگانے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کی غرض کچھ اور ہے، تو آپ نے جو چادر تھی پڑی ہوئی آپ کے کندھوں پہ اس کو نیچے ڈالا۔ حضرت سلمان نے دیکھا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آئے اور اس جو مہر نبوت تھی اس کو چومنا شروع کر دیا۔ یہاں مسلمان ہوئے، اور حضرت سلمان فارسی وہ ہیں جو یہ کہا کرتے تھے انا سلمان ابن الاسلام ابن الاسلام، میں سلمان اسلام کا بیٹا، اسلام کا پوتا، یعنی اپنی، اور یہی ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی بھی فرمایا کرتے تھے سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے۔ یہ الفاظ ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو یہ دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، چونکہ اختصار کے ساتھ ہم نے 2 چیزیں اس میں واضح ہیں، ایک اضطراب، دوسرا استقامت۔ اللہ، دل میں جو جوت جگی تھی، لو لگی تھی حق کو پانے کی، اس کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ تکالیف بھی برداشت کی ہیں، صبر کا مظاہرہ بھی کیا ہے، لیکن اس میں لگے رہے ہیں، آخرش حق کو پا لیا۔ اللہ اکبر، بہت شاندار، بہت خوب، ایمان افروز واقعہ ہے۔ کلروی صاحب آج کا کیا میسج ہے ہمارا، جو ہم نے آج سیرت کے حوالے سے بات کی ہے؟ سیرت النبی کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا زندہ رہنا، ہمارا عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے سارے کام کرنے، پوچھنا اللہ کو ہے، پوچھنا رسالت باب سے، سبحان اللہ، غمی ہو خوشی ہو، اور ہم نے یہ ساری زندگی کے جو مسائل ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں قرآن مجید میں 2 لفظ ہیں، اطاعت کا اور اتباع کا۔ صحیح، اللہ کے لیے اطاعت اور رسول پاک کے لیے بھی اطاعت کا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ رسول پاک کے لیے اتباع بھی ہے، یعنی اطاعت بھی کرنی ہے اور نقش قدم پہ بھی چل کے دکھانا ہے۔ ٹھیک، تو یہ میسج یہ ہے کہ رسول پاک کا حکم بھی مانیں،
اور رسالت باب نے جس طرح کام کر کے دکھایا وہ کر کے دکھائے. آخری چھوٹی ساری بات ہے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور خلافت میں ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے وضو کیا تو کسی نے کہا تھا وضو بنا کے خندہ ہوئے شاہ عثمان, بھلا میں کیوں مسکرا رہا ہوں. تو پھر آپ نے فرمایا ایک دفعہ رسالت باب یہاں تشریف فرما دے, وضو بنایا اور مسکرائے, میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو ساری زندگی یہ رسالت باب کی اداؤں کو ادا کرنا, یہ میسج ہے, وہ فرمان ہو عمل ہو, تو یہی وہ کردار ہے, یہی خلاصہ کلام ہے. بہت خوبصورتی کے ساتھ میسج دیا ہے جی کلیری صاحب نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, سیرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہمیں ملتے ہیں, ان کو ہمیشہ تھامے رکھیں, ان کے اوپر عمل کریں, محبت کے ساتھ عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے اطاعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. آج کے پروگرام کا وقت اتنا ہی تھا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. حافظ عمر شفقت صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں محمد سعید کلیروی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, جزاک اللہ خیر. مولانا شفیق پرسوری صاحب تشریف فرما رہے ہیں, جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ناظرین, آج کا ساتھ اتنا ہی تھا. سیرت کے ساتھ جڑ جائیں. ربیع الاول موقع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا, سیرت کے ساتھ جڑنے کا, سیرت پر عمل کرنے کا. اس طرف آ جائیے, حقیقی سیرت کو جان لیجئے اور اس پر عمل کیجئے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اجازت دیجئے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل